دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر. تو اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت یوٹیوب، فیس بک اور گوگل، یہ تینوں پر آپ دیکھیے سب سے زیادہ اوپر چھایا ہوا میں ہوں. علامہ ضمیر اختر نقوی پورے سوشل میڈیا کے باپ بنے ہوئے ہیں. تو ناظرین، سوال سارے جواب سارے کو لے کے میں پھر حاضر ہوں. میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ارشد محمود صاحب، جو کہ نہ صرف انتہائی اہم کتابوں کے مصنف ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے بہت جانے پہچانے لکھاری ہیں. ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان سے اس موضوع پہ بات کی جائے کہ سوشل میڈیا میں روشن خیالی کیا اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بجائے اس کے کہ میں تمہید لمبی باندھوں، تو آئیے ارشد محمود صاحب کو انہی سے پوچھتے ہیں کہ روشن خیالی اور سوشل میڈیا کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ حیدر صاحب، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میں پچھلے 8-10 سال سے میں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ موجود ہوں. شروع میں نے اپنی تھوڑی سی اتنی زیادہ شناخت ایکسپوز بھی نہ کی، ٹھیک ہے. بڑے عرصے بعد میں نے اپنی اصلی پکچر لگائی تھی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ. اب دیکھیں کہ میرا تجربہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار رہا ہے. ظاہر ہے کہ میں ایک لبرلزم کا، ریشنلٹی کا نمائندہ بن کے سامنے آیا تھا. میرا جو پیچھے جو میرا تعارف تھا وہ ایز اے ایک رائٹر کا تھا. کتابیں آلریڈی چھپ چکی ہوئی تھیں انہی موضوعات پر. میں اگر آج کمپیئر کروں کہ اگر یہ فیس بک یا دیگر ذرائع سوشل میڈیا کے نہ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میری کتابیں اتنی بار اتنے ان کے ایڈیشن چھپ سکتے، اتنی وہ پاپولر ہو سکتی، اتنی بڑی ان کی ریڈرشپ بن سکتی اگر پرنٹ میڈیا ہی ہوتا. تو میری اس وقت 25,000 سے زیادہ فالوورز ہیں. 5,000 فرینڈ لسٹ کب سے ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے تو وہ ادھر پھنسی رہتی ہے. خاموش آڈینس بھی بہت ہے جو کبھی کبھار مجھے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ارشد صاحب ہم آپ کو بس کمپیوٹر کھولتے ہیں، آپ کی پوسٹ پڑھتی ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ فالوور بھی نہیں ہے سچ رجسٹرڈ، نہ کو لائک کرتے ہیں نہ فرینڈز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو پڑھتی ہیں. کہ بہت دفعہ مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے. اب پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ وہ جس کو نہیں کہتے کہ آپ اکیلے آئے اور کارواں بنتا چلا گیا. انہیں 8-10 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ نئے لکھنے والے لبرل اور ریشنل اور ہیومنسٹ، یہ لوگ ایک کثیر تعداد میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ سامنے آئے. اور ان میں بہت لوگ مطلب کہ یہ سارے والنٹیئرز ہیں، رضاکارانہ لکھنے والے ہیں. تو لیکن بہت اچھا انہوں نے لکھنا شروع کیا. بڑے جاندار مضامین ان کی ہوتی ہیں، بڑے جاندار پوسٹیں ہوتی ہیں، بڑی تحقیقی ہوتی ہیں، بڑی زبان و بیان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بڑا مطالعہ موجود ہے. گویا وہ جو انٹرنیٹ کا جو ہمارا تھا ایک کانسیپٹ، یہ کہ یہ ایک علم کا خزانہ ہے، معلومات کا خزانہ ہے، ہر ایک کی فنگر ٹپس پہ آج موجود ہے. تو اس میں ہماری سائڈ جو تھی، ہمارے ریجن کی، مسلم دنیا کہہ لیں، پاکستانی کہہ لیں، اردو کہہ لیں، زبان میں
मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा हमारा जो है ना हिस्सा, पार्टिसिपेशन जो है सोशल मीडिया के अंदर, वो मौजूद रही है और हो रही है और ये बढ़ रही है। फिर मैं देखें कि इसमें फीमेल्स बड़ी नौजवान यंग लड़कियां बहुत आई, लिबरल, रोशन ख्याल, पॉलिटिकली एक सही चीज़ों को देखने वाली, कंसर्न्ड अपने मुल्क के इश्यूज को, मसाइल को समझने वाली। हम देखते हैं कि वो भी पास हैं, साथ हैं वो भी। अच्छा, फिर बेशुमार मुझे फीडबैक्स आती हैं, मैसेजेस इनबॉक्स आती हैं कि अरशद साहब आपके ख्यालात, आपके जो नज़रियात आप पेश करती हैं, वो उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, उन्होंने हमारे ज़हन बदल दिए हैं। तो आपका जो सवाल है कि भाई क्या सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे फेसबुक के ज़रिए एक पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जो रैशनैलिटी का फ़रोग है, वो मैं तो इसके बारे में एक मेरे पॉजिटिव ही मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा तजर्बा है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आप और मैं, हम उस दौर में हमने रैशनैलिटी को 70s का दौर था और हम उसको एक बड़ा सरगर्म दौर था वो 60s और 70s का, रोशन ख्याली के लिहाज से, प्रोग्रेसिव तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से, और वो सारा प्रिंट मीडिया था। हम सब लोग उन ख्यालात और उन नजरियात से मुतासर हुए, वो किताबें पढ़ के। फिर ये गैप आया। अब जब से ये सदी शुरू हुई है, 20 साल हो गए हैं 2000 को, और उसके बाद ये सोशल मीडिया आया है, तो मुझे आज कोई तन्हाई फील नहीं हुई। एक होता है ना कि आपकी कामरेडशिप नहीं है, हम ख्याल लोग जो हैं वो मुयस्सर नहीं है, या उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत है। मुझे अब ऐसे लगता है कि मैं इस वर्चुअल दुनिया में हर वक्त दोस्तों, अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ, और उन हम ख्याल दोस्तों के साथ जो खुद भी एक्टिवली इस कैंपेन का, इस मुहिम का, रोशन ख्याली की मुहिम का वो हिस्सा है। अच्छा, अब अरशद महमूद साहब, जो नकाद हैं वो ये कह सकते हैं कि आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, जो आपके टॉक शोज होते हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा माहौल ऐसा लगता है कि वो मुर्गों को लड़ा रहे हैं आपस में, कोई किसी संजीदा किस्म की गुफ्तगू, एक दो एंकर हजरात को छोड़ के जो वाकई संजीदगी से तहकीक करते हैं और अच्छा प्रोग्राम, जी। बाकी अक्सरियत तो बस मुर्गों का दंगल होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर आप ड्रामा की तरफ चले जाएं, जो मीडियम है, वहाँ या खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा गलियों को सनसान कर देता है, और आजकल हर कोई और तुगरल का किस्सा लेके बैठा हुआ, तो वहाँ उनका गलबा है इस किस्म की सोच का। अब आप सोशल मीडिया पे आ जाएं तो आपके जनाब जो लडन जाफरी टाइप लोग हैं, जो या तारिक जमील टाइप हैं, उनकी लाखों की फॉलोइंग है। तो ये जरूर है कि माशाल्लाह आप जो एक अहम काम कर रहे हैं, तो आपका एक क्लस्टर मौजूद है, लेकिन जब आप उनके साइज को देखते हैं और उनकी डोमिनेंस को देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि जैसे आप नाबीना शहर में आईने बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल, अगर तो ये बात बिल्कुल बड़ी अहम आपका सवाल है कि अगर तो मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ इस बात को कि अगर तो हम इसको जुग्राफियाई लिहाज से देखें, जो स्पैन है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सोसाइटी का, पाकिस्तान सोसाइटी एक बड़ा मुल्क है,
22 करोड़ की आबादी है इसमें, तो करोड़ों लोग हैं। तो अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ जाएं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तरफ जाएं, इवन एडिटोरियल्स और कॉलम्स नगारी जो अखबारों में होती है उसकी तरफ जाएं, ये सारे जो, और अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी के फोरम्स की तरफ जाएं, तो फिर तो मायूसी ही मायूसी है। अगर हम अपनी माशरे और सोसाइटी और रियासत के मामलात को उसकी उनकी जगह को लें। देखें हैदर साहब, पाकिस्तान का मसला क्या है इस लिबरलिज्म के हवाले से, या हम लिबरल भी हमें, मैं थोड़ी सी एक मिनट की मैं इसको भी डिफाइन कर दूं भाई, हमारी तकलीफ क्या है, हम लिबरल लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हम इस मुल्क के शहरी हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम 2-3 सिर्फ चीजें चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। एक तो ये सोसाइटी हमारी पीसफुल हो, टॉलरेंस हो, रवादारी हो, किसी भी लिहाज से, मजहबी भी, गैर मजहबी भी, कल्चरल भी, ठीक है, एक पीसफुल सोसाइटी हो जी। दूसरी ये है कि हम एक महजब सोसाइटी हो, हम एक सिविलाइज तरीके से जिंदगी गुजार रहे हो अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लिबरल की, जो हमारा जो दर्द है, जो तकलीफ है हमारी, वो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ताकि हमारे यहाँ गुर्बत खत्म हो, हमारे यहाँ जहालत खत्म हो, नाआंदगी खत्म हो, हमारा मुल्क खुशहाल हो। इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी तो वो खुशहाल होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमारी तकलीफ है और जिसमें हमें परेशान रखते हैं, और जो हम इसको एक आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की बना के तो हम अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये जो इसकी जो एंटी कुफ्ते हैं, अब पाकिस्तान की शनाख्त क्या है। अब मैं ये 3-4 चीजें तो अपनी ख्वाहिशें बता दी हैं, हमारी क्या ख्वाहिशें, अब इसको उलट भी हम एक्चुअल ऑन द ग्राउंड क्या है। ऑन द ग्राउंड ये है कि पाकिस्तान एक बदअमन मुल्क है, बेअमनी वाला मुल्क है। बेअमनी में इसको किस हवाले से कह रहा हूँ कि हम तकसीम दर तकसीम हो चुके हुए हैं, और हमारे अंदर है हर सतह पे एक्सट्रीमिज्म है, हर सतह पे, तो सिर्फ रिलीजियस ही नहीं है, वो सोशली भी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हाँ, हर सतह पे। तो टॉलरेंस लेवल हमारा कम है, ठीक है। तो इसी तरह हम इतनी, हमारी सिविलाइज सोसाइटी भी नहीं है। जब पाकिस्तान से मैं बाहर से आता हूँ, या कोई भी आता होगा, या आप भी अपने आते कभी होंगे, तो पाकिस्तान के जस्ट एयरपोर्ट से उतरते ही, बल्कि जहाज प्लेन के अंदर ही समझ आ जाएगी, अगर पाकिस्तानी उसमें मेजॉरिटी में है तो आपको समझ आ जाएगी। फिर जब आप एयरपोर्ट से ही और उसके घर, अपने शहर से, सड़क से, रोड से एक इमेज आपका बनता है, तो आपको पता लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है, गुर्बत ज्यादा है, बदहाल लोग ज्यादा हैं, बदलबास लोग ज्यादा हैं। तो ये चीजें हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि हमारा मुल्क ऑल टाइम क्राइसिस में है, हमेशा ही बहरान में रहता है, हमेशा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये दूसरी साइड की चीजें, ये रियल है, रियल सिचुएशन पाकिस्तान की ये है। बदकिस्मती, हम बदकिस्मती से कहते हैं। अब मसला ये है कि ऐसा क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं बदल रहे। बदलने से भी मुराद ये नहीं है कि कोई सब्जेक्टिविटी है, भाई मैं कोई अपनी कोई खास कोई नजरिया लेकर आ गया हूँ, कोई खास मेरी अपनी बनाई हुई कोई आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी कोई बहुत ही पर्सनल विजुअल थिंकिंग्स हैं, मैं वो चाहता हूँ अपने मुल्क, अपने सोसाइटी पे, वो भी नहीं है। ये सारी चीजें वो हैं जो एक तरक्की याफ्ता दुनिया में पाई जाती, एक महजब दुनिया में ये चीजें पाई जाती हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि किसी भी मुल्क और कौम की तरह पाकिस्तान जो है मुआशरा, सोसाइटी, मुल्क एज ए नेशन, हम भी डेवलप करें और उन्हीं की तरह हो जाएं जैसे तरक्की याफ्ता और खुशहाल कौमें
زندگی گزار رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کہیں گے یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو اس بندے کے تو بڑے اچھے خیالات ہیں اپنے ملک کے بارے میں، تو یہ چلتے کیوں نہیں ہے، یہ فروغ ان کو کیوں نہیں ملتا، اس کو لوگ سنتے کیوں نہیں ہے، اس کو لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ جی یہ سوال آئے گا۔ تو اس میں مسئلہ ہم کہاں، یعنی کہ ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے جو سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے تو کبھی چھپ چھپا کے یہ بات نہیں کی، ہمیشہ ہی ہر میڈیم میں اس کا اظہار کھلم کھلا کرتا ہوں کہ اصل میں پاکستان کو زبردستی روکا ہوا ہے، اس کو بریکیں لگائی ہوئی ہیں، اس کو لگامیں ڈال کے اس کو کھینچا ہوا ہے کسی ایک فورس نے۔ وہ پاکستان کو کھلنے نہیں دے رہا، پراسپر نہیں ہونے دے رہا، اس کو لبرلائز نہیں ہونے دے رہا، اس کو سیولائز نہیں ہونے دے رہا، اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہا۔ پاکستان میں دو تین چیزیں آئیڈیالوجیکل سطح پہ اس کی شناخت ہمیں بتائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، ایک اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے ہماری، اور ریاست اس کو فخر اور خوشی سے پورٹرے کرتی ہے کہ ہم ایک کنزرویٹو، ایک ریلیجیس اسلامک نیشن ہے یا لوگ ہیں یا کنٹری ہے ہمارا۔ تو پاکستان میں روشن خیالی کو، لبرلزم کو، انسانیت کو اور ترقی پسندانہ آئیڈیالوجی کو زبردستی ریاستی نیریٹو نے روکا ہوا ہے، اور وہ اوپر سے امپوز شدہ ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوتا ہے نا کہ خود رہو ہو اور نیچے سے ہماری زمین سے چیزیں یہ اگ رہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ میرا یعنی کہ ٹھیک میرے پورے ہوش و حواس کے ساتھ انالیسس ہے اپنے ملک اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں کہ پاکستان کو زبردستی بیکورڈ رکھا ہوا ہے، پاکستان کو زبردستی کنزرویٹو رکھا ہوا ہے، پاکستان کو زبردستی ریلیجیس رکھا ہوا ہے۔ اوپر سے لوگ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اب وہ اس میں وہ لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ وہ یہ ہے، وہ جو آپ نے مثالیں ساری دی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ کام سکولوں سے شروع ہوتا ہے، سارے کروڑوں بچے انہیں سکول جانا ہے۔ اب اسکول کا پورا ماحول، ان کے ٹیچروں کا مائنڈ سیٹ، ٹیکسٹ بکس، سلیبس، سارے کا سارا وہ جو پاکستان ہے، وہ اس ماحول وہاں پہ ان بچوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے کنزرویٹو رہنا ہے، آپ نے اپنے آزادی کے ساتھ آپ نے سوچنا نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، اور آپ نے یہ جو ریاست کا نیریٹو ہے، یہ حب الوطنی اس میں ہے کہ آپ اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ آپ نے ریلیجیس ہونا ہے، آپ نے کنزرویٹو ہونا ہے۔ میں کسی ملک سے، کسی قوم سے، پہلے مجھے ضروری ہے پاکستانی، ایک اچھا پاکستانی ہونے کے لیے میں یہود و نصارہ سے نفرت کروں، مجھے اچھا پاکستانی، محب وطن پاکستانی ہونے کے لیے ضروری ہے میں انڈیا دشمن ہوں، اس کے بغیر میں اچھا پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ پہ ڈاؤٹ ہے، میری حب الوطنی پہ ڈاؤٹ کیا جائے گا، ریاست کرے گی، حکومت کرے گا، لوگ کریں گے، میرے فیملی کے لوگ کریں گے۔ تو اگر آپ اس نیریٹو پہ نہیں چلتے تو آپ اپنے مذہب سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ روایات سے، سو کالڈ ہماری مقدس روایات سے بھی ہم اس کو کلچرل کا نام دے دیا جاتا ہے، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی اور ڈیموکریٹک ہماری ریاست ہوتی، تھوڑی سی بھی، زیادہ نہیں، ہر جگہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ہوتی ہیں، لیکن نارمل سا بھی اگر ہمارا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی ہمیں اجازت ہوتی اس ملک میں کہ ووٹ سے کے ذریعے لوگ اپنے حکمران چنتے اور وہ اپنا پیریڈ پورا کر کے ووٹ سے ہی ان کو نکالا جاتا، پبلک ہی نکالتی، اور کسی کو ریپلیس کرنا چاہتی ریپلیس کر لیتی، تو اس سے ایک لیڈرشپ ایوالو ہوتی۔ ہمارے ادارے میں ایک لبرلزم اداروں میں آتا،
آزادی سے لوگ سوچتے, آزادی سے لوگ ایک دوسرے کو تنقید کرتے, آزادی سے لوگ اپنی تجویزیں دیتے اپنے ملک کی خیر کے لیے, اپنے عوام کی بھلائی کے لیے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو سوچنے پہ پابندی ہے, 22 کروڑ جو ہیں آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ حب الوطنی کو خود ڈیفائن کریں, آپ اپنے عوام اور ملک کی بھلائی کے لیے آپ کچھ اور سوچے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک پٹی پہ ایک لکھی لکھائی ایک فارمولہ ہے, ٹھیک ہے, یہ 10 پوائنٹ کا ہے بھائی, پیدا ہوتے ہی اس کو ڈالو اور ساری زندگی پھر ہمارے اس بچے کی, وہ پھر 10-12 جماعتیں پڑھتا ہے, پھر کالج جاتا ہے, پھر یونیورسٹی جاتا ہے. اب پورا ماحول, سوسائٹی, میڈیا جو آپ نے اب دیکھیں نا کہ ایک زمانے میں ہم نے بھی ایک میڈیا دیکھا ہوا ہے سنگل چینل والا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی اسی طرح کی قدرے آمرانہ ہی حکومتیں تھیں, لیکن وہاں ایک کلچرل لبرلزم تھا, ایک انٹلیکچوئل لبرلزم تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں, جو آپ اگر میں بھی اپنے اس ہال سے باہر نکل کے اپنے ملک کو دیکھوں گا, جو آپ نے ریمائنڈ بھی کرایا ہے مجھے کہ جی ارشد صاحب بڑے خوش ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ بھائی میں تو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں میں روز بیٹھتا ہوں, ہر وقت میرا انہیں کے ساتھ میرا ہو رہا ہے, تو میں تو بھائی اپنی روشن خیالی میں مگن ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ جو مور والا صاحب ہے کہ وہ پاؤں کو دیکھے گا تو روئے گا, میں بھی اگر نیچے نظر اپنی سوسائٹی, معاشرے, اپنی زمین دھرتی کی طرف دیکھوں گا تو پھر اللہ رحم کرے انتہائی مایوس کن حالات. ایک نا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاموش انقلاب ضرور آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. نہیں, لیکن ارشد صاحب میرے خیال میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو بھی بیان کیا, اور جو آپ کا خواب ہے, جو آپ چاہتے ہیں, وہ بھی آپ نے بیان کیا. کہ ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہر طرف تاریکی ہے. آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں, جلاتے رہیے. اور میرے خیال میں ہم اس امید پہ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے, جو کہ فیض صاحب کی ایک لمبی نظم ہے جس کے آخر میں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دور درد کا ستارہ ٹمٹما رہا ہے, جھنجھنا رہا ہے, مسکرا رہا ہے. تو اسی ستارے کو دیکھ کے ہم بھی مسکراتے رہیں گے اور اپنے اپنے حصے کی روشنی بکھیرتے رہیں گے.